اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 سے لے کر 72 تک میں نے آیات پڑھی ہیں۔ جب میں تیار ہو کر گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ نعیم صاحب کا وعدہ تھا کہ مجھے لینے آئیں گے، ان کے ساتھ ہی میں آیا، تو عین اس سے چند لمحے پہلے مجھے ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ بہت دیر سے وہ میرے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، محمد اکرم انصاری صاحب، ان کے والد غلام محمد جو مرحوم ہو گئے، وہ میرے ساتھ پچھلی مرتبہ جو گروپ گیا تھا عمرے کے لیے ان میں وہ بھی تھے۔ تو اکرم کا آیا فون کہ ابا جی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان ہے۔ اس دنیا کو جب ہم اپنا ٹھکانہ سمجھے بیٹھے ہیں نا، تو شاعر نے بڑی پتہ کی بات کہی، یہ سرائے دہر، یہ دنیا کی سرائے ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھے ہیں نیک لوگوں نے کہ ایک درویش آ کر ایک بادشاہ کے محل میں ٹھہر گیا۔ سپاہیوں نے سے کہا کہ بھائی جا کر سرائے ہے بادشاہ نے بنائی ہوئی شہر میں، وہاں رہو۔ اس نے کہا یہ سرائے ہے یار، میں یہاں ہی ٹھہروں گا۔ معاملہ بادشاہ سلامت تک گیا، مسلمان صاحب بادشاہ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے سرائے میں انتظام ہے، خادم ہے، ہر طرح سہولتیں۔ اس نے کہا حضور یہ محل کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے بتایا اپنے دادا پردادا کا۔ وہ کہاں ہے؟ چلے گئے، ابا جی چلے گئے۔ اس نے کہا حضور سرائے اسی کو کہتے ہیں جس میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو یہ سرائے دہر مسافر ہو، ہم سب کو کہا کہ تم مسافر ہو، تم بھولے بیٹھے ہو کہ ہمارا یہ گھر ہے۔ گھر تو نہیں، اصل میں تو سفر ہو رہا۔ جس دن سے تم آ گئے ہو واپسی سفر تو شروع ہو گیا۔ جو وقت ملا تھا تمہیں 60-70 سال یا 50 ہے، ان میں سے ہر لمحہ کم ہی ہوتا جاتا۔ غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، جب بولتی ہے گھڑی ٹن ہوتا، ہم کہتے 1 بج گیا 2 بج گیا، وہ کہتا سمجھا بھی حد کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، تیری عمر میں سے 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا۔ تو یہی بات کہی کہ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان۔ کہتا اللہ کی قسم یہ جگہ جو ہے تمہاری رہنے کی نہیں ہے۔ جو لوگ مقیم تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان ہے۔ جو اس مکان اور کوٹھی میں رہتے تھے آج وہ کہاں، چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو سفر ہے نا آخرت کی طرف، اس سے لوگوں کو غافل کرنے کے لیے ایک جو فتنہ ہے نا وہ کثرت کا ہے کہ زیادہ لوگ دنیا میں اللہ کو بھولے گا، وہ اسی دنیا میں مگن ہیں، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی آزمائش ہے جو راہ حق پر چلنے والوں کو پیش آتی ہے۔ وہ نیک بننا چاہتے ہیں مگر وہ سارے معاشرے میں دیکھتے ہیں ساری دنیا اس طرف کو جا رہی، بالکل جیسے دریا کا بہاؤ ہوتا نا، دریا ادھر کو بہہ رہا، یہ مخالف سمت میں تیرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے جو دین کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ لیا۔ فلا تعجب کا کثرتم، اسی لیے اللہ کہتا ہے زیادہ کو اگر تو دیکھے گا نا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے یہ دیکھا نا کہ لوگ زیادہ کیا کر رہے ہیں تو زیادہ لوگوں کی پیروی کی تو گمراہ ہو جاؤ، اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ یہ بھولے ہوئے ہیں، انہیں شیطان نے اغوا کر لیا ہے،
یہ رہ روے پشت بمنظر ہے۔ مولوی صاحب نے وہ ربائی صاحب میرے ذہن میں نہیں، وہ آخری مصرع یاد ہے، وہ کہتے ہیں اسلامی تہذیب کا پھر بھی گئے گزرے دور میں اثر یہ ہے کہ ایک بادشاہ جو عیاشی تھا اور مغلی شاید ہوگا، اس نے محل بنایا، مگر وہاں جو بیٹھنے کی اس کی جگہ نا، وہاں بھی یہ ربائی لکھی ہے، اور آخری جو ہے نا مصرع یہی تھا، رہ روے پشت بمنظر ہوشیار، ہوشدار، کیا ہے وہ مسافر جس نے جدھر جانا ہے اس کو پشت کی ہوئی، جدھر جانا نا ادھر کو پیٹھ کی دوسری طرف کو جا رہا، تو لکھا ہے رہ روے پشت بمنظر، اے وہ مسافر جس نے اپنی اصل منزل کی طرف سے منہ موڑ کر ادھر پیٹھ کر لی، ہوش کر۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی اسلام کا اثر ہے کہ اتنی عیش و عشرت کی جگہ پر بھی یہ لکھوایا ہوا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، عیاشی میں غرق نہ ہو۔ مگر یہ چیز جب انسان دیکھتا ہے نا کہ سارے لوگ یار یہ کر رہے ہیں، یہ رسم و رواج ہے، یہ معاشرے میں ہو رہا، تو یہ بھی بھٹک جاتا، گمراہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا دین صرف کھیل تماشے کو بنا لیا، ان کی رویہ یہی ہے کہ عیاشی کرو، کھیلو، شغل میلے میں زندگی گزارو، بس یہی کہتے رہو، صبح جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے۔ صبح شراب پیو، رات کو کوئی خوبصورت عورت جو ہے اس کے ساتھ گزارو، صبح جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ عام لوگوں کی روش یہ ہے، نادان ہیں، راہ روے پشت بمنظر ہے، مسافر ہیں مگر جدھر جانا ادھر پیٹھ کی ہوئی ہے۔ تو پھر یہی بات ہوگی نا، ترسم کے بکابہ نہ رسی آیا رابی کی راہ کے تو می روی ب ترکستان، جانا مکے چاہتا ہے، منہ ترکستان کی طرف ہے، تو کہتا ہے بدو تو کبھی مکے نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ جس راستے پر تو چل رہا ہے تو ترکستان کو جاتا، یورپ کو نہیں جاتا۔ تو ہم سارے وہ نادان مسافر ہیں جن نے جانا اللہ کی طرف ہے۔ قرآن براؤ الہ ترجم، تمہاری واپسی ادھر ہو رہی ہے، جہاز لے کر اڑ رہا، جا رہے ہو لمحہ لمحہ خدا کی طرف۔ اور جب پڑھتے ہیں قرآن مجید میں یہ فکرہ بہت بار دہرایا اللہ نے، الہ ترجم، اسی کی طرف تم واپس لے جائے جا رہے ہو، کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ جدھر کو جا رہے ہو اس کی فکر کرو، تم ان چیزوں میں لگ گئے ہو جو تمہارے سفر کو کھوٹا کر رہی۔ جب ایک بستی میں دو پیغمبر آئے، انہوں نے واعظ کیا، ظالموں نے کہا یہ جن باتوں کی طرف دعوت دے، اس سے تو ہمارا عیش مرغز ہوتا، ہماری زندگی بے مزہ ہوتی ہے، ہمارا جو ہے نا لذت اندوزی کا طریقہ اس میں خلل پڑتا، ہم عیاش رہنا چاہتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہا، ڈرو یہ تو قتل کر۔ تو اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں کہ بستی کے پرلے سرے پر شریف آدمی شہر سے باہر رہتا تھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس نے جب سنا تو وہ نیک آدمی دوڑا ہوا آیا، آرام سے نہیں آیا، دوڑا۔ اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اور میری قوم، میری برادری جو تمہارا بھلا کر رہے ہیں، تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ انہیں قتل کرنے لگے ہو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کون ہوگا جو آپ بھی نیک ہے، سیدھی راہ، بتاؤ ان میں کوئی خامی، یہ جھوٹے ہیں، کسی کا انہوں نے مال دبایا ہے، کوئی برائی ان کی بتاؤ۔ مہتدون، سارے جانتے ہیں ہمارے اندر یہ پلے بڑے ہیں، نیک لوگ ہیں، اور راستہ بھی وہ بتا رہا ہے جو ہدایت کا۔ تو وہاں بھی یہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، انداز دیکھو بندہ خدا کا، اور قرآن نے جس طرح نقل کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ رب کی بندگی کرو، اس نے کہا یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے، اور جواب دو مجھے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، میں کیوں نہ عبادت کروں؟ زور دے کر کہا کہ یہ کہوں کہ عبادت کرو، یہ تو بہت سرسی سی بات ہے، یہ جواب دو کہ کیوں عبادت نہ اس خدا کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں، نعمتیں اس کی ہیں، زمین اس کی پوجا نہ کرنا حماقت ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ پوجا کیوں کرے، مجھے جواب دو کہ پوجا کیوں نہ کرے۔ اگر تمہارے اندر عقل ہے، کوئی بصیرت ہے، جس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آج جو کچھ بھی ہے اس کی مہربانی سے، اور جو کچھ بھی ہمیں مل رہا اس کی طرف سے مل رہا، وَمَا لِيَ، کیوں نہ میں بات کروں اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، معاملہ یہی نہیں کہ پیدا کیا دوبارہ بھی اس کے سامنے جانا، اس کو منہ دکھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اکثریت کو دیکھے گا نا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو وہ دین پر نہیں چل سکتے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ زیادہ لوگ تو بے دین ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اب بھی لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ یار تم دو چار آدمی عقل مند ہو، یہی پیغمبروں کو لوگ کہتے تھے کہ رجل رشید تم ہی، صرف تمہیں عقل مند پیدا ہوا، باقی سارے بیوقوف تھے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو راستے میں پتھر ہے، جہاں لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ اکثریت کیا کر رہی ہے۔
اکثریت تو ملاؤں کی ہے، یہ پشت راہ پشت منظر ہیں، وہ مسافر ہیں جنہوں نے اصل منظر کی طرف پیٹھ کی ہوئی۔ اصل وہ ہے عقل مند، بے شک وہ تھوڑے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اپنی زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں، چند روز ہم یہاں ٹھہرے ہوئے، واپس جانا اور کوئی سامان لے کر جانا